درود شریف پڑھنا اب آگے دیکھیے کیوں نہیں جائز پڑھیں تو اذان کے بعد بھی جائز ہے جی اذان کے بعد بھی جائز ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جائز نہیں ہے سنت ہے تو اذان سے کتنی دیر پہلے آرام ہو جاتا ہے وہ ٹائم آپ بتا دیں نہیں ہم یہ کہتے ہیں جہاں جہاں تعلیم فرمایا ماما کہیں گے اس کے ثبوت میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ دروشی پڑھنے والا ہوں لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ درود شریف تعلیمی نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کے اوپر ہمیں الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ تعلیم فرمایا اب میرے پاس وہ بائی چانس جلد نہیں ہے میں ورنہ آپ کو دکھا بھی دیتا میرے پاس وہ بائی چانس جلد نہیں میں آپ کو سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں چونکہ سامنے جو کتابیں عربی میں ہیں اردو میں تو ہے نہیں کوئی ترمذی بھی عربی میں رکھی ہوئی ہے اب کہتا ہے میرے پاس بائی چانس کوئی کتاب ہے نہیں تو میں ورنہ یہ کتاب سامنے رکھی ہوتی ہے یہ جامع ترمذی سامنے رکھی ہوتی ہے اور جامع ترمذی میں 2738 نمبر یہ روایت ہے کہتے ہیں بائی چانس وہ میرے پاس کتاب ہے نہیں ہے یہ یعنی یہ اس لائن کا بندہ ہی نہیں ہے یہ دوسری لائن کا بندہ تھا یہ بندہ تھا اسٹیج اور ڈراموں والا لیکن یہ ادھر آ گیا اور عوام کو دھوکے میں ڈال رہا ہے اچھا آگے دیکھیے کہ وہ عبداللہ بن عمر نے اس کو اس پہ ڈانٹا اس بات کے اوپر کہ تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب وہ آگے بندہ کو بریلوی نہیں تھا ورنہ کہتا کہ تسی درود شریف نہیں من کرو ہاں نہیں وہ بندہ دلیل دے سکتا تھا وہ کہتا جی کہ منع کی طرح درود شریف پڑھنا ہاں وہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو پتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کو ہم سے زیادہ دین آتا ہے اور نبی علیہ السلام نے میں دین میں خود سے کوئی چیز داخل نہ کرنا اگر عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں تو باقی میں نے دین میں خود سے کوئی چیز داخل وہ تو یہ دیکھیں یعنی یہ ہوتے ہیں علمی کتابیں جن کو پوری تحقیق نہیں ہے یہ جو روایت ہے 2738 یہ جامع ترمذی میں اس کو امام ترمذی نے کوئی حکم نہیں لگایا اس پہ فرمایا غریب روایت ہے اور اس میں ایک راوی ہے زیاد بن ربی کہتے ہیں میں نے زیاد بن ربی سے ہی سنا ہے اور اس کے مقابلے میں امام بہقی 3 روایتیں لاتے ہیں اور امام بہقی کہتے ہیں یہ سامنے آپ کے 8882 اور 8883 اور 8884 8882 جو روایت ہے اس میں امام ترمذی روایت کہتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی آپ نے اس بندے کو ڈانٹا کہ فحلہ حیث حبیت اللہ صلی اللہ علیہ نبی وسلم تو نے الحمدللہ تو کہا لیکن تو نے آپ علیہ السلام پر سلام کیوں نہیں بھیجا یہ ہے 8882 آگے دیکھیے کہ امام بہقی اس کی کس طرح اس کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں جی یہ 8883 نمبر ہے شاید آپ کو نظر آ جائے 8883 اس میں بھی وہی بات ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بندے کو ڈانٹا کہ تو نے ہم تو کیے لیکن تو نے درود کیوں نہیں پڑھا اصل بات یہ کہتا ہے وہ بریلوی ہوتا تو کہتا ہے عبداللہ بن عمر کا عقیدہ کہ عبداللہ بن عمر تو بندے کو کہتے ہیں یہ جو روایت پیش کر رہا ہے علمی کتابی نہیں ہے یہ تو ضعیف روایت ہے اس کو امام بہقی آگے کہتے ہیں دیکھیے آگے 8884 نمبر پہ امام بہقی کہتے ہیں جو 82-83 نمبر حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کو ڈانٹا ٹھیک ہے نا تو کہا تو نے درود کیوں نہیں پڑھا اور 8884 نمبر جس میں آپ نے فرمایا درود نہ پڑھو تو وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ دیکھیں 8884 نمبر جو روایت ہے یہ شعب الایمان میں امام بہقی کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ وہی ترمذی والی روایت کے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ میں سکھایا ہے درود نہیں سکھایا امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس میں زیاد بن ربی ہے ضعیف راوی ہے امام بخاری کہتے ہیں فی نظر اس میں اختلاف اس میں نظر ہے یہ ضعیف راوی ہے اور فرماتے الاسنادان الاولان اصح من روایت زیاد بن ربی جو 8882 ہے اور 8883 روایت ہے جس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حمد کرنے کے بعد درود بھی پڑھا کر درود بھی پڑھ لے وہ روایتیں اصح اس روایت سے بلکہ یعنی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنے کے بعد تو درود بھی پڑھ لیا کر اور جو یہ روایت پیش کر رہا جامع ترمذی امام ترمذی نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا کیونکہ اکثر امام ترمذی حکم لگاتے ہیں حسن کا لگاتے ہیں صحیح کا لگاتے ہیں اس پر کوئی نہیں حکم لگایا بلکہ فرمایا غریب ہے اور کہا یہ زیاد بن ربی سے ہمیں ملی ہے اور امام بہقی کہتے ہیں زیاد بن ربی والی روایت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس میں زیاد بن ربی ہے اور فیہ نظر امام بخاری کہتے ہیں
اور اس سے پہلے جو دو روایتیں ہیں جس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تم حمد جب کرو چھینک آنے پر تو اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھو. اصل بات یہ ہوتے ہیں علمی کتابیں. اور آج کل جی آفتاب اقبال نے کہہ دیا جی ایک نیا ایک اسپیکر آیا اسلام میں. آفتاب اقبال کو بیچارے کو کیا پتا کہ کتنا بڑا فراڈیا ہے. اس نے 2-4 کلپ دیکھے ہوں گے, اس کے ڈرامے دیکھے ہوں گے, تو اس نے سوچ لیا ہوگا کہ اسلام کا ایک بڑا اسپیکر ہے. اس نے کوئی ایک چیز دیکھی ہوگی, اس کو پسند آئی ہوگی, تو کوئی حدیث سنی ہوگی, تو آفتاب اقبال نے کہہ دیا. جب اس کے چیلے چپاٹے بڑے خوش ہو رہے ہیں جی, آفتاب اقبال نے ایک پروگرام میں کہہ دیا کہ اسلام میں بڑے اسپیکر آ رہے ہیں, اسلام میں خدمت اور ایک نئے لوگ آ رہے ہیں, تو جناب اس کی تصویر دکھا دی تو اس کے بڑے چیلے چپاٹے بڑے خوش ہو رہے ہیں. آفتاب اقبال کو اگر پتہ چل گیا نا کتنا بڑا ڈھونگی ہے, تو وہ تو اس پر لعنتیں بھیجے گا. میں کہتا ہوں مرزا جہلمی اس کے ماننے والوں کو کہ اللہ سے ڈرو. جن لوگوں کو پتہ لگ گیا نا کتنے بڑے ڈھونگی ہو تم, کتنے بڑے جھوٹے ہو, تو پر لعنت بھیجیں گے. پچھلے دنوں میں نے دکھائی بھی تھی, ایک بھائی نے نیچے کمنٹ کیا کہ میں اس مرزا جہلمی کا دیوانہ تھا, بلکہ اس نے کہا میں اس کتے کا دیوانہ تھا. علی نواز صاحب آپ نے مجھے بچا لیا اس سے. کئی لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو, ایک بندے نے کہا میں اسے 5 گھنٹے سنتا تھا, 5 گھنٹے سنتا تھا, نہیں پتا تھا, اب پتا چل گیا کہ یہ اتنا بڑا ڈھونگی ہے. ان لوگوں کو نہیں پتا بیچاروں کو, کبھی 1-2 کلپ دیکھ لیا تو اس نے تعریف کر دی, تو جناب علی یہ پھولے نہیں سماتے. جب آفتاب اقبال کو پتا لگے گا نا کہ کتنا ڈھونگی ہے, تو اس نے پھر اس کی جو لاپا کر دینی ہے. تو ان ڈھونگی کو اگر سمجھنا ہے, دیکھنا ہے, تو میرا کلپ ہے 664 نمبر دیکھیے, انجینئر مرزا کے 70 جھوٹ. اس نے اپنے آپ کو کس طرح جھوٹا کیا ہے, اپنے آپ کو جھوٹا کیا. اس کے کلپ سے ہم نے دکھایا کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار اور فراڈیا ہے. ہم نہیں کہہ رہے, خود یہ اپنے ہی کلپس میں ایک میں کہتا ہے کہ امام مسلم نے کہا ہے کہ ضعیف حدیث کسی کام کی نہیں ہے, نہیں لی جائے گی. جب حدیثیں صحیح ہیں پھر اگلی اپنے کلپ میں کہتا ہے کہ جی میں نے اسے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے. پھر اگلے کلپ میں کہتا ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی لو بھائی, میں خود لیتا ہوں, بلکہ میں خود جو ہے نماز میں اپنی طرف سے بنا کے جو ہے وہ دعائیں پڑھتا ہوں. پہلے امام مسلم پر جھوٹ, پھر اقرار, پھر اتنا آگے کہ اپنی طرف سے بنا کے تو پڑھ لو. اور یہاں آپ نے دیکھا جھوٹ, میں نے 3 حدیثیں آپ کو دکھائی ہیں شعب الایمان سے, 8882, 8883, 8884. امام بہقی کہتے ہیں اوپر والی 2 روایتیں ہیں جس میں عبداللہ بن عمر نے بندے کو ڈانٹا کہ درود بھی پڑھا کر, اور اس نے 84 نمبر جو ترمذی میں وہ پڑھی کہ جی امام عبداللہ بن عمر نے تو اس کو ڈانٹا, تو نے درود کیوں پڑھا. اصل حقیقت آپ کو معلوم ہو رہی ہے, مزید ہوگی. ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ کس طرح یہ عوام کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے.